سب سے پہلے بات ہوگی اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال پیمز کی، جہاں پر ننھے پھولوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ آگ لگنے سے 14 نومولود زندہ جل گئے، ایک کو بچا لیا گیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے نرسری میں اے سی کے قریب دھماکہ ہوا، جس کے بعد بجلی بند ہو گئی، آکسیجن پائپ سے آگ پھیلی۔ غم سے نڈھال والدین انتظامی غفلت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ترجمان پیمز کا کہنا ہے تمام نومولود کی میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ جن کے دنیا میں آنے پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں، آج گھروں میں صفے ماتم بچھی ہے۔ آج کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ننھی جانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پیمز اسپتال کے چلڈرن وارڈ کی نرسری میں خوفناک آتش زدگی سے 14 نومولود زندہ جل گئے۔ باقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے نرسری میں اے سی کے قریب دھماکہ ہوا، بجلی بند ہو گئی، آکسیجن پائپ سے آگ پھیلی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ 7:15 بجے کے قریب یہ بچوں کا انکیوبیٹر جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں یہ اے سی کے پاس بلاسٹ ہوا ہے۔ انکیوبیٹر میں آکسیجن میں ہوتے ہیں بچے سارے، ود ان نو ٹائم ساری آگ لگی ہے۔ اس بلاسٹ کے ساتھ جو ہے وہ لائٹ چلی گئی ہے، تو آگ تیزی سے پھیلی کہ اس کو نہیں اسے ریکور کر سکے۔ اسپتال کے باہر تڑپتے والدین انتظامیہ پر برس پڑے، کہا حادثے کے وقت عملہ تک نہیں تھا، نرسری کے باہر تالے پڑے تھے۔ بیٹی تھی 3 گھنٹے ادھر باہر کھڑے رہے، ہم نے کہا کہ ہمیں ڈڈ بازی دے دیں، ساتھ میں جا کے مٹی میں رشتے کو دفنا دیں۔ کیا میرا یہ حق نہیں بنتا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میری بچی آئے کہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی؟ کس کنڈیشن میں وہ، ہمیں یہ بھی نہیں، میں اندر بھی نہیں جانے دیا جا رہا۔ وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ہی باہر ویٹ کریں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز رانا سکندر کا دعویٰ ہے آئی سی یو میں 2 ڈاکٹر، 4 نرسز اور دیگر عملہ موجود تھا۔ جی عملہ موجود تھا۔ پیمز اسپتال میں جاں بحق تمام بچوں کی میتیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی بھی بنا دی گئی۔ زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ دم گھٹنے سے اور پلاسٹک کے جلنے کی وجہ سے، وہاں پہ جو دھواں اکٹھا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے۔ پرائم منسٹر کی خصوصی ڈائریکشن کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کسی کی بھی غفلت، کسی کی بھی سستی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے۔ سانحہ پیمز پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ دل دہلا دینے والے واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ ننھے پھول کس کی غفلت سے زندہ جلے؟ اسپتال عملہ کہاں تھا؟ اے سی مینٹیننس اور خرابی کیوں دور نہیں کی گئی؟ اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے باہر نومولود کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ متاثرہ خاتون نے اسپتال انتظامیہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا 2 دن پہلے انتظامیہ نے زبردستی آپریشن کیا، حادثے کے وقت اسپتال میں ڈاکٹر یا کوئی سٹاف نہیں تھا، نرسری بھاگے تو وہاں تالے پڑے تھے، ہمارے بچے جل گئے، بڑوں کو کچھ نہیں ہوا، یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ یہاں کام کرنے کو تیار نہیں، ان کی غفلت کی وجہ سے جگر گوشے کو دیکھ تک نہ سکی۔ بچے 10 جلے 20 غائب ہوئے ہوں، کسی والدین کو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ ڈبے میں بچے لے کے گئے، اور اس ایس ایچ او ندیم نے بولا ہے ہم میں سے کسی نے بچے کے ٹکڑے بھی نہیں دیکھے۔ ہم لوگ کسی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ ہم نے ہمیں دو اس نرسری کا ایک بچہ بھی نہیں آیا سامنے، سارا کا سارا اسٹاف ایک ساتھ، پورا کوریڈور، ایون نرسنگ اسٹیشن میں بھی نرس بھی کوئی نہیں تھی، سارا کا سارا گائنی وارڈ ہے، ایک گائنی کی ڈاکٹر نہیں تھی، ایک نرس نہیں تھا، ایک این آئی سی یو کا ڈاکٹر نہیں تھا۔ 2 آدمی جو اپنے اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہے تھے یا ہم لوگ جو بھاگ رہے تھے، اس کے علاوہ ایک بندہ وہاں نہیں تھا۔ گھنٹے بعد این آئی سی یو کے 3 ڈاکٹر یہ لوگ نیچے سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ جواب دے کہ یہ این آئی سی یو لاک کر کے کیوں گئے؟ میں این آئی سی یو میں خود بھاگ کے گئی ہوں، این آئی سی یو لاک تھا، کیوں لاک تھا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے کیا، یا بچے غائب کیے ہیں یا جلائے ہیں، یہ جان بوجھ کے کیا ہے۔ ڈاکٹروں کے غائب ہونے پر یہ آگ کیوں لگتی؟ اور ڈاکٹروں کو کسی ایک پورے ہاسپٹل کو اٹھا کے لاؤ، ایک ڈاکٹر، ایک نرس، ایک اسٹاف، ایک ان کے یہ بیلفورڈ والے، کسی ایک کو ایک خروچ بھی آئی ہے، بچے جل گئے۔ میرا بیٹا 3 دن سے ہے۔ ایک آدمی ان کا کہتا ہے کہ ہم لوگ بڑے لوگوں کو بچا رہے تھے۔ کیوں؟ بڑے لوگ پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے، تم لوگ ان کو بچا رہے تھے۔ 2 گھنٹے بعد یہاں پہ ریسکیو آئی ہے، 4 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے، یہاں پہ چسکے لینے آئے ہیں، اے سی ڈی سی سارے یہاں پہ چسکے لے کے اندر باہر گھوم پھر کے چلے گئے۔ ان میں سے کسی ایک کا بچہ جلا ہوتا، میں دیکھتی کہ یہ کیسے بیٹھے ہیں۔ آپ بتاؤ، آپ میں سے کس کے بچے کو آگ لگی ہوگی؟ آپ سکون سے بیٹھے ہوگے؟ میں بتاتی ہوں، پیسے نہ دو تو یہاں پہ یہ لوگ کام نہیں کرتے، یہاں پہ ڈاکٹر سنتے نہیں ہیں۔ میں آپریشن تھیٹر میں نہیں جانا چاہتی تھی، انہوں نے زبردستی مجھے آپریشن تھیٹر میں بھیجا اور کہا کہ اگر میں آپریشن نہیں کرواتی تو یہ لوگ مجھے یہاں سے باہر کر دیں گے اور دوبارہ مجھے چیک نہیں کریں گے۔ میں مجبوراً اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے گئی، 15 دن سے یہاں پہ لڑ رہی تھی، اس کے باوجود کیا کیا؟ مجھے میرا بچہ دو، میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں اٹھوں گی، یہاں سے ہی بیٹھی رہوں گی۔ 2 دن پہلے میرا سی سیکشن ہوا ہے، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اس حالت میں، میں نہیں جا رہی، مجھے میرا بچہ دو۔
اسپتال کی نرسری میں آگ لگی تو اپنی بھانجی کو میں نے خود بچایا۔ پیمز اسپتال کی نرسری میں بچ جانے والی بچی کی خالہ نے انتظامیہ کے دعوے کی تردید کر دی۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں دعویٰ کیا کہ وارڈ میں آگ لگی تو نرسری میں ڈاکٹر اپنی جان بچا کر بھاگا، عملہ پہلے ہی بھاگ چکا تھا۔ میں ادھر موقع پہ موجود تھی، جیسے آ کر میں سامنے وارڈ میں تھی تو جو اندر سے فیمیل آ رہی تھی نا، تو وہ کہتے ہیں مرد کو بلائیں، مرد کو بلائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں مرد کو۔ میں اندر سے باہر سے مرد کو بلایا، میں پھر پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی ہے۔ میں پھر اندر بھاگ گئی، میں نے کہا میری بچی بھی اندر ہے، میں اس کی خالہ ہوں۔ پھر میں نے اپنی بچی کو اٹھایا، میں نے اٹھا کے نا تو میں آگ میرے تھوڑے سے بالوں پہ لگی اور میرے پیچھے کندھے پہ تھوڑی سی لگی ہے، تو میں اپنی بچی کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئی۔ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا، ڈاکٹر اندر سے نکل کے اپنا سر بچا کے بھاگ گئے۔ ایک ہی میل ڈاکٹر تھا یا فیمیل ڈاکٹر؟ میل ڈاکٹر تھا، اور نرس یا کوئی اور؟ سب چلے گئے، سب بھاگ گئے؟ ہاں سب بھاگ۔ وہاں سے آپ نے اپنی بچی اٹھائی اور؟ ہاں میں اپنی بچی اٹھا کے میں بھی بھاگ گئی، اپنے پیشنٹ کو اٹھایا۔ میرا پیشنٹ سی سیکشن ہوا، سی سیکشن ہوا، میں اس کو لے کے میں بھی بھاگ۔ تو یہاں پولی کلینک میں آپ کو کون لے؟ پولی کلینک میں ہم خود آئے نا، انہوں نے ہم سے نے پوچھا کہ میری پیشنٹ کا سانس بند ہو رہا ہے نا، اس کا سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کریں گے آپ ادھر رکھیں گے؟ کہتے ہیں ابھی ہمیں اپنے پیشنٹ اکٹھے کرنے دیں، ابھی ہم پیشنٹ اکٹھے کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیشنٹ اکٹھے کرنا اسٹارٹ کر دیے، لیکن ہمارا پیشنٹ کی سیریس حالت ہو گئی، پھر ہم اٹھا کے ادھر لے آئے ہیں۔ ابھی آپ سے کس نے رابطہ کیا ہے؟ جی پیمز والے کر رہے ہیں، پیمز والے کال پہ کال کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے بچہ نہیں، غلط بچہ اٹھا لیا، یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، تو کبھی کہتے ہیں کہ نرس نے بچہ اٹھایا۔ نرس تو ادھر ہے ہی نہیں تھی، موقع پہ کوئی موجود نہیں تھا، میں نے خود اپنا بچہ میں نے اٹھایا، وہ بچی میری تھی۔ اتنے بچوں میں جو بچی ہے وہ میری بچی تھی، میں اس کی خالہ ہوں، میں بھانجی میری بچی ہے بس۔ پیمز اسپتال سانحہ میں متاثرہ والد اسپتال انتظامیہ پر برس پڑا، کہا آتش زدگی کی اطلاع پر اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے۔ انتظامیہ ادھر سے ادھر جانے کا کہتی رہی، والدین بچوں کی تلاش میں پریشان تھے، مدد کے بجائے ہم پر ہی دروازے بند کر دیے۔ بچہ نہ یہ ڈیڈ باڈی دے رہے ہیں، نہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حالت کو دیکھ سکتے ہیں، آگ ہم نے خود بنائی ہے، یہ رستے ہم نے خود بنایا، ہم نے سارا کچھ خود کیا، ان کے سب تالے لگے ہوئے تھے۔ میں اندر نہیں تھا، میں نیچے سے گیا ہوں۔ میرا بیٹا تھا، مجھ سے زیادہ اچھا کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور مجھ سے زیادہ ہمت لے کر اندر جا بھی کوئی بندہ نہیں سکتا۔ جن کے بچے تھے وہ لوگ گئے ہیں، باقی کوئی بندہ بھی اندر نہیں گیا۔ ہر بندے نے اپنے بچے خود بچائے ہیں۔ اب یہ ہمیں نہیں بتا رہے کہ انہوں نے ہمارے بچے کہاں چھوڑے ہیں، کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ میرے جو اسٹاف اندر تھا وہ کیوں نہیں مار سکتا؟ اس کا ماسک نہیں جلا، اس کا دوپٹہ نہیں جلا، اس کی قمیض نہیں جلی، اس کی شلوار نہیں جلی، اس کی دنیا کی کوئی چیز نہیں جلی۔ آج اگر میرے بچے کے ساتھ ہوئے، کل سب کے بچے۔ وزیر اعظم نے پیمز آتش زدگی پر ہنگامی اجلاس کے دوران شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سخت ترین کارروائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سیکرٹری صحت اسلم غوری کو معطل کر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اجلاس سے بھی نکال دیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ محمد محمود کو سیکرٹری ہیلتھ کا اضافی چارج دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے واقعے کی تحقیقات کے لیے سابق سیکرٹری داخلہ شاہد خان کمیٹی کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ دیگر ممبران میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈاکٹر بیرسٹر نویل آوان شامل ہیں۔ کمیٹی نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم نے آتش زدگی میں جاں بحق معصوم بچوں کے والدین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا، کہا دل رنجیدہ ہے، والدین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پیمز آتش زدگی میں 14 معصوم بچوں کے جاں بحق ہونے پر دل رنجیدہ ہے، غمزدہ والدین کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اللہ لاحقین کو صبر دے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کے ایکس پوسٹ لکھا، حکومت ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت کارروائی کرے، حکومت کو چاہیے آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنائی جائے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کر کے پیمز اسپتال کے دلخراش واقعے پر اظہار افسوس کیا، وزیر اعظم کو ہر پہلو سے جامع تحقیقات کرانے کی ہدایت کی، کہا مجھے اس واقعے پر دلی صدمہ ہے، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائیں، معصوم قیمتی جانوں کے ضیاع پر بہت دکھی ہوں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو پیمز آتش زدگی واقعے کے حوالے سے آگاہ کیا، فوری طور پر کیے گئے اقدامات سے متعلق بھی بتایا۔